الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، یہ بات یاد ہوگی کہ ہم قرآن مجید کے میزان اور فرقان ہونے کی بحث کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں 4 سوالات ہمارے سامنے تھے۔ پہلا سوال قرآن مجید میں قرأتوں کے اختلاف کے بارے میں تھا، اس پر ہم نے سیر حاصل گفتگو کر لی۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ قرآن مجید میں جو زبان استعمال ہوئی ہے اس میں مدعا متعین کرنے کے لیے ہمیں لغت کے فن کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے، نحو کے فن کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے، بلاغت کے فن کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے، اور ان فنون کے ماہرین نے اہل زبان کے کلام کے متعلق یا معانی کے بارے میں یا قواعد کے بارے میں یا اسالیب کے بارے میں جو معلومات بھی ہمیں بہم پہنچائی ہیں وہ ابتدائی طور پر 1-2 آدمیوں کی دی ہوئی معلومات ہیں۔ ایک ماہر لغت نے ایک چیز لکھ دی ہے یا نحو کے ایک عالم نے ایک چیز لکھ دی ہے، یہ سب کچھ اخبار احاد ہے۔ اور جب یہ اخبار احاد ہے تو اس سے قطع نظر کے قرآن مجید کے الفاظ متواتر نقل ہوئے ہیں، مفہوم اور مدعا تک پہنچنے کا ذریعہ ہمارے پاس قطعی اور یقینی نہیں، اور جب یہ ذریعہ یقینی نہیں ہے تو پھر اس کے بعد الفاظ کی دلالت اپنے مفہوم پر یقینی نہیں مانی جا سکتی۔ اس کی تفصیل اس سے پہلے بیان ہو چکی۔ اس معاملے میں پہلے ایک اصولی بات سمجھ لیجئے کہ جن جلیل القدر اہل علم کو یہ غلطی لگی ہے اس کا منشا کیا ہے، یعنی کیوں یہ غلطی لگی۔ عام حالات میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو چیزیں ہم تاریخی لحاظ سے دیکھتے ہیں وہ 2 ہی طرح کی ہوتی ہیں، ہم اس پہ بحث کر چکے ہیں۔ یعنی یا تو وہ چیزیں ہوتی ہیں جو اجماع اور تواتر سے نقل ہو رہی ہوتی ہیں اور ان کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ ان سے ہم کو یقینی علم حاصل ہو جاتا ہے، اور یا وہ چیزیں ہوتی ہیں جو اخبار احاد سے نقل ہوتی ہیں۔ دنیا بھر میں جتنا بھی تاریخی علم ہے وہ انہی 2 ذرائع سے منتقل ہوتا ہے۔ ہم اس پر بہت ابتدا میں تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں کہ اخبار احاد کا کیا مفہوم ہے اور اجماع اور تواتر کا کیا مفہوم ہے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ کوئی مذہبی اصطلاحات نہیں ہیں، بلکہ دنیا میں تمام تاریخی علوم ایسے ہی منتقل ہوتے ہیں، یعنی ان میں یا کچھ چیزیں تواتر اور اجماع سے نقل ہوں گی اور یا وہ اخبار احاد سے نقل ہوں گی، یعنی یا تو ایک بڑی کثیر تعداد نسلاً بعد نسلیں ان کو منتقل کر رہی ہوگی اور لوگوں کا اس پر پورا اتفاق ہوگا، اور یا یہ صورت ہوگی کہ کوئی 1 آدمی 2 آدمی 3 آدمی اس کو نقل کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بات اصول میں بالکل صحیح ہے، یعنی تاریخی واقعات کے بارے میں یہی طریقہ ہے۔ یہ بات بھی بالکل صحیح ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں تو ہم مطمئن ہو گئے اس بات پر کہ وہ ہمیں اجماع اور تواتر سے ملا ہے۔ باقی جتنی چیزیں ہیں ان میں یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ کون سی چیز ہم کو کس ذریعے سے مل رہی ہے، لیکن بالعموم جو معلومات ہمارے پاس ہوتی ہیں وہ اخبار احاد ہی سے ہم کو ملتی ہیں۔ یہ تاریخ کی جتنی کتابیں ہیں وہ اسی طرح سے لکھی گئی ہیں، اسی طریقے سے ہم ان کو پڑھتے ہیں، ایسے ہی ہم ان کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یہ بات اصول میں بالکل صحیح ہے، لیکن کیا زبان کا معاملہ بھی یہی ہے؟ یعنی کیا زبان ایک واقعہ ہے جو انسانی تاریخ میں کسی وقت ہوا؟ کیا لفظ کا کسی معنی کے لیے استعمال ایک واقعہ ہے جو انسانی تاریخ میں کسی وقت ہوا؟ کیا کسی اسلوب میں گفتگو کرنا اور اس سے ایک مدعا پر دلالت کرنا یہ ایک واقعہ ہے جو انسانی تاریخ میں کسی وقت ہوا اور کوئی 1 آدمی یا 2 آدمی یا 3 آدمی اس کو نقل کر دیتے ہیں؟ یعنی کیا ایسا ہے؟ تو غلطی کا منشا کیا ہے، یعنی غلطی کیسے ہوئی؟ غلطی یہاں سے ہوئی ہے کہ زبان کے معاملے کو بھی ایک واقعے پر قیاس کر لیا گیا، دراحال کہ ایسا نہیں ہے۔ یعنی زبان کا معاملہ ایسا نہیں ہے، اس میں یوں نہیں ہوتا کہ جب ایک ماہر لغت ہم کو یہ بتاتا ہے کہ اس لفظ کے معنی یہ ہیں، اس کو آپ اپنی زبان کے لغت سے سمجھ لیجئے۔
یعنی یہ بات کہ اردو زبان میں فرہنگ آصفیہ ایک لغت ہے، یا یہ بات کہ اردو زبان میں نور اللغات ایک ڈکشنری ہے، یہ ٹھیک ہے، اس کو ایک ہی آدمی نے لکھا ہے، لیکن کیا وہ یہ بیان کر رہا ہے کہ فلاں لفظ فلاں دور میں اس معنی میں بولا جاتا تھا اور آج ختم ہو چکا ہے؟ اگر وہ یہ بیان کر رہا ہے تو اس میں شک نہیں کہ وہ ایک واقعے کو بیان کر رہا ہے جس کے لیے اس نے نقل کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ لیکن زبان کا معاملہ میں نے آپ سے عرض کیا، زندہ زبان کا معاملہ یہ نہیں ہوتا، یعنی اس میں اگر کوئی چیز متروک ہو گئی ہے تو وہ تو بے شک ٹھیک ہے کہ ایک تاریخی اطلاع ہے، لیکن زبان اصل میں بالکل متواتر طریقے سے منتقل ہو رہی ہوتی ہے، زبان بولی جا رہی ہوتی ہے، زبان لکھی جا رہی ہوتی ہے، زبان کے مفاہیم نسلاً بعد نسلاً منتقل ہو رہے ہوتے ہیں۔ زبان ساری کی ساری در حقیقت قول متواتر ہے، یعنی کسی بھی زبان پر اگر آپ غور کریں تو ہر زندہ زبان ایک قول متواتر ہوتی ہے۔ لغت میں اس کے معنی ثبت کرنے والا اصل میں اس تواتر کو ثبت کر دیتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جس طریقے سے کوئی آدمی اپنی کتاب میں قرآن کی آیت نقل کر دے، تو قرآن مجید کی آیت جب وہ اپنی کتاب میں نقل کرتا ہے تو اس میں شک نہیں کہ وہ ایک ہی آدمی ہوتا ہے یا دو آدمی ہوتے ہیں جو نقل کرتے ہیں، لیکن وہ ایک ایسی چیز کو اپنی کتاب میں ثبت کر رہے ہوتے ہیں جو تواتر کے ساتھ، اجماع کے ساتھ نقل ہو رہی ہوتی ہے۔ تو زبان کو واقعات پر قیاس کرنے سے یہ غلطی پیدا ہوئی، درحالے کہ زبان کا معاملہ اس سے بالکل مختلف۔ قرآن مجید کی زبان ہو یا کوئی اور زندہ زبان ہو، اس زبان کا جتنا علم ہے اس میں اصل میں بے شمار لوگ، یعنی اتنی بڑی تعداد میں لوگ کہ جن کے کسی مدعا پر جمع ہونے میں غلطی کا امکان نہیں ہوتا، بول رہے ہوتے ہیں، وہ اس مفہوم میں اس لفظ کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اس استعمال کو ایک آدمی لغت میں ثبت کر دیتا ہے، اسی استعمال سے ایک نحوی اعراب کا یا جملے کی تالیف کا کوئی قاعدہ استخراج کر لیتا ہے۔ وہ جیسے بول رہے ہوتے ہیں اسی کو سامنے رکھ کر وہ کسی ادبی اسلوب کے بارے میں ہم کو مطلع کرتا ہے، یعنی اس کی حیثیت در حقیقت تاریخ میں ہونے والے کسی واقعے کو نقل کرنے کی نہیں ہوتی، بلکہ ایک چیز جو تواتر اور اجماع کے ساتھ سوسائٹی میں جاری ہے، نسلاً بعد نسلاً منتقل ہو رہی ہے، اس کے بارے میں ایک طالب علم کو متنبع کرنے کی ہوتی ہے۔ گویا وہ زبان کے مفاہیم کا ایک مورخ کی حیثیت سے ناقل نہیں ہوتا، بلکہ ایک متواتر اور ایک اجماعی حقیقت کو اپنی کتاب میں ثبت کرتا ہے تاکہ ہر شخص اس سے استفادہ کر سکے، یعنی ایک طالب علم کی حیثیت سے اس سے استفادہ کر سکے۔ زبان اتنی زندہ حقیقت ہوتی ہے کہ اگر کسی آدمی کے پاس کوئی لغت نہ ہو اور اس نے کوئی نحو کی کتاب نہ پڑھی ہو اور اس نے کوئی بلاغت کی کتاب نہ پڑھی ہو اور وہ اس زندہ زبان کو سیکھنا چاہے تو وہ اس زبان کے اسی متواتر تعامل کے اندر شریک ہو جاتا ہے اور اس کو سیکھ لیتا ہے۔ یعنی کسی بچے کو جب آپ زبان سکھاتے ہیں تو آپ یہ دیکھیے کہ ایسا تو نہیں ہوتا کہ وہ لغت کو دیکھ کر زبان سیکھتا ہے، ایسا تو نہیں ہوتا کہ وہ نحو کی کتاب پڑھ کے زبان سیکھتا ہے، یعنی ایک متواتر عمل ہے جو ہر گھر میں جاری ہے، ہر شخص کے ہاں جاری ہے، اس کو وہ بیان کرتا ہے۔ اچھا، اس میں ایک البتہ سوال پیدا ہو سکتا ہے، اور وہ یہ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک ماہر لغت یہ کہتا ہے کہ اس لفظ کو غالب نے ایسے استعمال کیا ہے، یہ کہتا ہے۔ اگر تو وہ یہ کہنے کے بعد کہتا ہے کہ غالب ایک شخص تھا، 1857 میں اس نے اس لفظ کو اس معنی میں استعمال کیا، میں اس کی آپ کو اطلاع دے رہا ہوں، تو یہ تاریخی واقعہ ہے۔ لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ غالب نے اس لفظ کو اس معنی میں استعمال کیا، یہ غالب کا شعر ہے، تو اگر وہ شعر ہمارے پاس پورے اطمینان کے ساتھ نقل ہوا ہے تو پھر در حقیقت وہ یہاں بھی کسی واقعے کی اطلاع نہیں دے رہا، بلکہ یوں سمجھیے کہ جو واقعہ ہوا تھا غالب کے شعر کہنے کا، اس نے اس واقعے کو تاریخ سے اٹھایا اور اٹھا کر آپ کے سامنے رکھ دیا۔ یعنی ایسا نہیں کہ وہ واقعے کو محض رپورٹ کر رہا ہے، بلکہ وہ شعر ہے در حقیقت جس کو اس نے ہم تک منتقل کرنے کا کام اس طرح نہیں کیا کہ وہ صرف اس کا سننے والا ہے۔ غالب کا دیوان موجود ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں، وہ نقل ہو رہا ہوتا ہے، تواتر سے اس کو دیکھ سکتے ہیں، تو اس کی صداقت کے بارے میں اگر کوئی بحث ہو تو وہ ہو جاتی ہے۔ اور یہ چند الفاظ ہوتے ہیں زبان کے اندر جن کے بارے میں اس طرح کی بحث ہوتی ہے، چند اسالیب ہوتے ہیں جن کے بارے میں اس طرح کی بحث ہو جاتی ہے، ورنہ حقیقت میں زبان کوئی واقعہ نہیں ہوتا جو ماضی میں پیش آیا، یعنی نہ اپنے لفظ کے معنی کے لحاظ سے، نہ اپنے قواعد کے لحاظ سے، اور نہ اپنے اسالیب کے لحاظ سے کوئی واقعہ نہیں ہوتا جو ماضی میں پیش آیا۔ وہ اصل میں ایک عمل متواتر ہوتا ہے جس کو اہل لغت ثبت کر رہے ہوتے ہیں، اور جب چاہیں ان کے اس عمل کی تصدیق کی جا سکتی، یعنی جس طریقے سے
اگر کسی آدمی نے کوئی کتاب لکھی ہے اور اس میں نماز کا طریقہ لکھ دیا ہے، تو نماز کا طریقہ اگر تو وہ یوں لکھ رہا ہے کہ ایک زمانے میں مسلمان نماز پڑھتے تھے، یہ 1012 عیسوی کا واقعہ ہے، اور میں نے مختلف لوگوں سے 2 یا 4 یا 5 یہ سنا ہے کہ مسلمان اس طرح نماز پڑھا کرتے تھے، میں اس واقعے کی اطلاع دیتا ہوں، تو یہ تاریخی واقعہ ہے۔ لیکن مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ ہم کو یہ بتاتا ہے کہ مسلمان جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ اس طریقے سے پڑھ رہے ہیں، تو اصل میں یہ اس تواتر کا نقل کرنا ہے، نہ کہ یہ کوئی خبر واحد ہے جس میں ماضی کا کوئی واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس فرق کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے۔ اس فرق کو اگر اچھے طریقے سے سمجھ لیا جائے تو پھر اس کے بعد یہ بحث جو ہمارے ہاں بعض جلیل القدر اہل علم نے پیدا کر دی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں رہتی۔ اور یہ معاملہ صرف قرآن کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ دنیا کی ساری زبانوں میں یہی ہوتا ہے۔ یعنی ایسے نہیں ہوتا کہ ہم زبان سے متعلق کسی مفہوم یا کسی اسلوب کے بارے میں ایک تاریخی اطلاع دے رہے ہوتے ہیں، بلکہ جو کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں اس چیز کو بعینہ ہی سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں یا بعینہ ہی اسی طرح پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ اگر کوئی آدمی ہم کو یہ کہے کہ ایک زمانے میں میر بھی کوئی ہوا کرتے تھے اور انہوں نے یہ شعر کہا تھا، اور شعر تو مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن 2 آدمی بیان کرتے ہیں کہ اس میں یہ لفظ اس طریقے سے استعمال کیا گیا تھا کہ اس معنی پر دلالت کرتا تھا، یہ تاریخی واقعہ ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ کہتا ہے کہ میر کے فلاں شعر میں یہ لفظ اس معنی میں استعمال ہوا ہے، تو اب اصل میں یہ تاریخی واقعہ نہیں ہے، شعر میرے سامنے ہے، شعر کی صداقت پر گفتگو ہو سکتی ہے کہ میر کی طرف اس کی نسبت ٹھیک ہے یا غلط ہے، لیکن اب اصل میں وہ جو کچھ کہہ رہا ہے میں اس کو ویریفائی کر سکتا ہوں، یعنی میں اس شعر کو دیکھوں گا اور اس کے بعد یہ کہوں گا کہ اس نے ٹھیک استخراج کیا۔ تو یہ فن استخراج کا مسئلہ ہے جو غلط اور صحیح ہو سکتا ہے، یہ نقل کا مسئلہ نہیں ہے جس کو عام طور پر ان لوگوں نے اس طریقے سے پیش کر دیا۔ یہ بات اگر واضح ہو گئی ہے تو پھر اس کے بعد میرا خیال یہ ہے کہ جو بحث میں نے یہاں کی ہے اس کو سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی، میں صرف اس کو پڑھ دیتا ہوں اور اس کی کچھ مختصر سی وضاحت کر دیتا ہوں۔ دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ الفاظ کی دلالت سے متعلق یہ ساری تقریر ہی محل نظر ہے، یعنی جو بیان پیچھے دیا گیا ہے، جس اعتراض کو ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں اور جس میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ قرآن مجید کے الفاظ کی دلالت اپنے مفہوم پر قطعی اور یقینی نہیں، یہ بات جو بیان کی گئی تھی اس پر میں نے یہ تبصرہ کیا ہے کہ یہ ساری تقریر ہی محل نظر ہے۔ دنیا کی ہر زندہ زبان کے الفاظ و اسالیب، زندہ زبان یعنی اگر زبان مردہ ہو جائے گی تو اس میں کوئی شک نہیں کہ پھر وہ ایک واقعہ ہے جس واقعے کو کوئی شخص بیان کر رہا ہوتا ہے، لیکن دنیا کی ہر زندہ زبان کے الفاظ و اسالیب جن مفاہیم پر دلالت کرتے ہیں وہ سب متواترات پر مبنی اور ہر لحاظ سے بالکل قطعی ہوتے ہیں۔ یعنی جو مفاہیم بھی ہمیں منتقل ہو رہے ہوتے ہیں وہ ایسا نہیں ہوتا کہ ماضی کا ایک واقعہ ہے جس کو ایک مورخ نے نقل کر دیا ہے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ وہ اصل میں ایک متواتر لغت ہے جو بولی جا رہی ہے، جس کے اسالیب شائع و زائع ہیں، اس کو ایک آدمی علمی طریقے سے استخراج کر کے بیان کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے آج کے زمانے میں ہم آپ کو یہ بتائیں کہ دیکھیے اس لفظ کے معنی یہ ہیں، تو کیا کریں گے؟ یہ کہیں گے کہ اس کو پنجاب کے لوگ اس طرح بولتے ہیں، اور وہ لوگ بالکل اسی طریقے سے اس کو بول رہے ہوں گے۔ اگر اس استخراج میں کوئی غلطی ہے تو علمی طریقے سے اس غلطی پر نقد ہو سکتا ہے، اور وہ دنیا بھر میں ہوتا ہے، لیکن یہ کوئی احاد کا نقل نہیں ہے جو بیان کیا جا رہا ہے۔ وہ سب متواترات پر مبنی اور ہر لحاظ سے بالکل قطعی ہوتے ہیں۔ لغت و نحو اور اس طرح کے دوسرے علوم اسی تواتر کو بیان کرتے ہیں، یعنی یہ جتنے علوم ہیں یہ در حقیقت کسی ماضی کے واقعے کا بیان نہیں ہوتے، یہ اس تواتر کا بیان ہوتے ہیں۔ نماز کے بارے میں بہت سی باتیں آپ کو حدیث کی کتابوں میں ملیں گی، لیکن وہ مسلمانوں کے نماز کے بارے میں تواتر کا بیان ہے، نہ کہ ماضی کا ایک واقعہ ہے۔ مسلمانوں کے ہاں نماز تو تواتر سے نقل نہیں ہو رہی، اس ماضی کے واقعے کو ایک مورخ کی حیثیت سے محدث بیان کر رہا ہے، یہ صورتحال نہیں ہوتی۔ لغت و نحو اور اس طرح کے دوسرے علوم اسی تواتر کو بیان کرتے ہیں۔ اس میں نقل کرنے والوں کا صدق و کذب اور ان کی تعداد سرے سے زیر بحث ہی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ کوئی تاریخی واقعے کا بیان نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے نہ اس میں یہ بحث کی جا سکتی ہے کہ نقل کرنے والے صادق ہیں یا کاذب ہیں، ثقہ ہیں یا غیر ثقہ ہیں، یہ بحث نہیں ہوتی۔ متواترات میں اس کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ کوئی ایک واقعہ اگر ماضی کا ہے اور اس کو 1 یا 2 آدمیوں نے بیان کیا ہے تو ہم یہ حق رکھتے ہیں کہ بیان کرنے والوں پر جرح کریں اور یہ معلوم کریں کہ ان کا ثقافت کے معاملے میں کیا حال ہے، حفظ و اتقان کے معاملے میں کیا حال ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، متواترات کو نقل کیا جا رہا ہے، تو متواترات میں یہ بحث نہیں کی جاتی، دنیا بھر میں نہیں کی جاتی، دنیا کسی علم میں نہیں کی جاتی کہ وہاں لوگوں کے بارے میں تحقیق کی جائے۔ تو ہزاروں لاکھوں لوگ
یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ جن الفاظ و اسالیب کو شاذ اور غریب کہا جاتا ہے، یعنی بعض الفاظ کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ یہ الفاظ شاذ ہیں، یہ معروف نہیں ہے، وہ بھی اپنے مفہوم کے لحاظ سے نہیں بلکہ اپنے استعمال کی قلت و کثرت اور سننے اور پڑھنے والوں کے علم و اطلاع کے لحاظ سے شاذ اور غریب کہلاتے ہیں۔ یعنی شاذ اور غریب الفاظ کا معاملہ بھی یہ نہیں ہوتا، وہ الفاظ استعمال ہوئے ہوتے ہیں، ان کا مفہوم منتقل ہو رہا ہوتا ہے، لیکن علم و اطلاع میں کمی ہوتی ہے، یعنی وہ بھی کوئی ماضی کا واقعہ نہیں ہوتا جس کو نقل کیا جا رہا ہوتا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اردو زبان میں یہ لفظ معروف ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بہت لوگ بول رہے ہیں، اور یہ شاذ ہے، یہ کم بولا جا رہا ہے، یا اس کے بارے میں ہم مطلع کم ہوئے ہیں، یہ مطلب ہوتا ہے اس کا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ واقعہ شاذ ہے جس واقعے کو بیان کرنے والا ایک یا دو آدمی رہ گئے ہیں اور یہ خبر واحد ہو جائے گی۔ لفظ اور معنی کا سفر کبھی الگ الگ نہیں ہوتا، یعنی ایسے نہیں ہوتا کہ لفظ تو ہم کو پہنچ گیا اور معنی کہیں ماضی میں ایک واقعے کے طور پر رہ گئے۔ لفظ اور معنی کا سفر کبھی الگ الگ نہیں ہوتا، وہ جب تک مستعمل رہتا ہے اپنے معنی کے ساتھ مستعمل رہتا ہے۔ یعنی لفظ میں اگر کوئی لفظ متروک ہو گیا ہے تو یہ بے شک ایک اطلاع ہو جائے گی ماضی کی، لیکن شاذ الفاظ بھی کوئی اطلاع نہیں ہوتے، ان کا علم بھی اسی طرح نقل ہو رہا ہوتا ہے۔ لفظ اور معنی کا سفر کبھی الگ الگ نہیں ہوتا، وہ جب تک مستعمل رہتا ہے اپنے معنی کے ساتھ مستعمل رہتا ہے۔ ہم کسی لفظ کے مفہوم سے ناواقف ہو سکتے ہیں، ہم سے مراد یعنی کوئی ایک آدمی، دو آدمی، ایک صاحب علم، ایک طالب علم ناواقف ہو سکتا ہے، ابھی اس نے پڑھنا شروع کیا ہے۔ ہم کسی لفظ کے مفہوم سے ناواقف ہو سکتے ہیں اور اس کی تعین میں غلطی بھی کر سکتے ہیں، یعنی معنی اور مدعا کے متعین کرنے میں غلطی بھی کر لیتے ہیں، لیکن وہ اپنے مفہوم کی قطعیت کے بغیر ہی مستعمل ہے یا کسی دور میں مستعمل رہا ہے، اس کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی ایسے نہیں ہوتا کہ اہل زبان ایک لفظ کو استعمال کر رہے تھے اور اس کے مفہوم کے بارے میں ان کے پاس کوئی شاذ اطلاع تھی، نہیں، وہ تو اس لفظ کو جانتے بوجھتے اس مفہوم میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، وہ ان کے درمیان میں شائع و ضائع ہوتا ہے۔ تمام الفاظ کا معاملہ ایسا ہی۔ مجاز اور کنایہ، نقل و اشتراک اور اجمال و تخصیص، یہ اصطلاحات اس سے پہلے بیان ہو چکی ہیں، میں ان کی وضاحت بھی کر چکا ہوں۔ امام رازی کا جو اقتباس ہم نے اس بحث میں اوپر نقل کیا ہے اس میں یہ سب اصطلاحات آ چکی ہیں، اور میں وہاں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ اصل میں علم بلاغت اور علم معانی کی اصطلاحات ہیں، یعنی اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کسی لفظ کا مفہوم کیا نوعیت رکھتا ہے، یعنی کیا اس میں لفظ کے حقیقی مفہوم کو مراد دیا جا رہا ہے یا مجاز کے مفہوم کو مراد دیا جا رہا ہے، کوئی بات بصراحت کہی جا رہی ہے یا کنایہ کیا جا رہا ہے۔ ان سب چیزوں کے بارے میں ہم اس سے پہلے گفتگو کر چکے ہیں۔ مجاز اور کنایہ، نقل و اشتراک اور اجمال و تخصیص وغیرہ کے مواقع کا شعور بھی اسی طرح متواتر ہے، یعنی یہ بات جو ہے کہ یہ مجاز ہے تو ایسا نہیں ہے کہ یہ ماضی کی کوئی اطلاع ہوتی، آگے اس کی مثال آ رہی ہے اس سے آپ دیکھ لیں گے، یہ شعور بھی بالکل متواتر ہوتا ہے، یعنی انسانوں کے درمیان یہ شعور نسلاً بعد نسلاً اسی طرح منتقل ہو رہا ہوتا ہے۔ دنیا کی سب زبانوں میں یہ انسان کا مشترک سرمایہ ہے، یعنی بلکہ یہاں تو صورت یہ ہوتی ہے کہ عربی زبان کے الفاظ تو عربی لغت میں ہوں گے اور انگریزی زبان کے الفاظ انگریزی لغت میں ہوں گے، یہ وہ چیزیں ہیں جو دنیا کی سب زبانوں کا مشترک سرمایہ ہوتی ہے، یعنی مجاز کے اسالیب، کنایہ کے اسالیب، اسی طرح اجمال اور تخصیص کے اسالیب، یہ وہ چیز ہے کہ جس کا تواتر اس سے بھی بڑھ جاتا ہے، کیونکہ یہ تو انسان کا شعور ہے، ہمیشہ سے وہ اپنی زبانوں میں اسی طریقے سے یہ اسالیب استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ دنیا کی سب زبانوں میں یہ انسان کا مشترک سرمایہ ہے۔ شیر جنگل کا بادشاہ ہے، یہ جملہ بولا ہم نے اردو زبان میں، شیر جنگل کا بادشاہ ہے، اور کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے۔ تو پہلے جملے میں شیر اس شیر کے لیے استعمال ہوا ہے جو جنگل میں ہوتا ہے، جس کو آپ چڑیا گھر میں دیکھتے ہیں، اور دوسرے جملے میں شیر اس معنی میں استعمال نہیں ہوا کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے۔ میر انیس کا برسیہ ہے، اس کا مصرع ہے، سیدنا حسین کے بارے میں انہوں نے یہ کہا ہے، کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے۔ ظاہر ہے یہاں ان کی شجاعت کو، ان کی بہادری کو کنایہ کیا ہے یا استعارے کے طور پر شیر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو یہ جو شیر جنگل کا بادشاہ ہے اور کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، ان جملوں میں مجاز اور حقیقت کو الگ الگ پہچاننے میں کوئی فرق تو بے شک غلطی کر سکتا ہے، یعنی ایک طالب علم کو غلطی لگ گئی، لیکن انسان کا یہ اجتماعی شعور کبھی متردد نہیں ہوتا، اور ہم اسی کی روشنی میں فرد کو اس کی غلطی پر متنبع کرتے ہیں۔ یعنی یہ غلطی وہ ہے کہ جو ہو سکتا ہے کہ کسی مبتدی طالب علم سے ہو جائے، کسی عامی سے ہو جائے، لیکن فوراً لوگ بول پڑیں گے، یعنی اس کے لیے ضرورت نہیں ہوگی کہ
کہ آپ کوئی لغت کھولیں، اس کے لیے ضرورت نہیں ہوگی کہ آپ نحو کی کوئی کتاب کھولیں. یہ تو انسانیت کا اجتماعی شعور ہے. یعنی جیسے ہی اس جملے کو ہم اصل میں رکھ کے دیکھیں گے تو میں آپ 10 آدمی یہ کہہ دیں گے کہ بھائی یہاں یہ اس معنی میں استعمال نہیں ہے، یہ فوراً بول دیا جائے گا. یعنی کیا ہوگا، صرف لفظوں کے معنی بتانے کی ضرورت ہوگی. آپ اگر مثال کے طور پر یہی جملہ عربی میں ہے یا یہی جملہ مثال کے طور پر انگریزی زبان میں ہے تو صرف لفظوں کے معنی بتانے کی ضرورت ہوگی. جیسے ہی آپ وہ معنی بتا دیں گے تو عام سے عام انسان بھی یہ بتا دے گا کہ یہاں حقیقت ہے یا مجاز ہے. یعنی صورتحال اتنی واضح ہوتی ہے اس معاملے میں. لیکن انسان کا یہ اجتماعی شعور کبھی متردد نہیں ہوتا، اور ہم اسی کی روشنی میں فرد کو اس کی غلطی پر متنبہ کرتے ہیں. زبان سے متعلق یہی حقیقت ہے جس کی بنا پر ہم جو کچھ بولتے اور لکھتے ہیں اس اعتماد کے ساتھ بولتے اور لکھتے ہیں کہ دوسرے اس سے وہی کچھ سمجھیں گے جو ہم کہنا چاہتے ہیں. یعنی اگر یہ بات ہو جائے کہ زبان کے معاملے میں بھی لفظ کا مفہوم، اسلوب کی دلالت، کوئی قواعد کی چیز ایسی بات بن جائے کہ جس میں آحاد کے نقل کرنے کی وجہ سے ہر دوسرے لمحے میں تردد واقع ہوا ہو تو ہم اعتماد کے ساتھ گفتگو نہیں کر سکتے. ہم کوئی چیز بول نہیں سکتے، ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. آپ دیکھیں لوگ غلط زبان بولتے ہیں، بعض اوقات ٹوٹی پھوٹی زبان بولتے ہیں، بعض اوقات اس کی دلالت بھی اپنے مفہوم پر واضح ہوتی ہے. یعنی صحیح زبان تو الگ رہی، غلط زبان بولی جا رہی ہوتی ہے، اس کی دلالت بھی اتنی واضح ہوتی ہے کہ اس کے بارے میں کوئی تردد نہیں ہوتا. یعنی لوگ سن رہے ہوتے ہیں اور اس غلطی کو سمجھنے کے ساتھ ہی اس کا مفہوم بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اصل میں یہ کیا ہوا. اس کا اگر آپ اندر اتر کر جائزہ لیں گے تو آپ بالکل حیران رہ جائیں گے کہ یہ ایسا تواتر ہے جو کسی واقعے کو بھی حاصل نہیں ہوتا. زبان سے متعلق یہی حقیقت ہے جس کی بنا پر ہم جو کچھ بولتے اور لکھتے ہیں اس اعتماد کے ساتھ بولتے اور لکھتے ہیں کہ دوسرے اس سے وہی کچھ سمجھیں گے جو ہم کہنا چاہتے ہیں. دنیا میں ہر روز جو دستاویزات لکھی جاتی ہیں، جو فیصلے سنائے جاتے ہیں، جو احکام جاری کیے جاتے ہیں، جو اطلاعات وہاں پہنچائی جاتی ہیں اور جن علوم کا ابلاغ کیا جاتا ہے، ان کے بارے میں ایک لمحے کے لیے بھی یہ خیال اگر پیدا ہو جائے کہ ان کے الفاظ کی دلالت اپنے مفہوم پر قطعی نہیں ہے تو ان میں سے ہر چیز بالکل بے معنی ہو کر رہ جائے. کوئی استاد کھڑا ہو کر پڑھا نہیں سکے گا، کوئی اخبار شائع ہو کر آپ تک پہنچ نہیں سکے گا، کسی مجلس میں کوئی گفتگو ہو نہیں سکے. یہ پورے اعتماد کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے. وہ کیا چیز، کیا ہاتھ کے نقل کے طریقے کا معاملہ ہوتا ہے. جیسے ہی کوئی آدمی ماضی کا واقعہ نقل کرتا ہے تو آپ فوراً بحث شروع کر دیتے ہیں. لیکن میں نے آپ سے عرض کیا کہ زبان ایسی چیز ہے کہ غلط بھی بول دی جائے تو اپنے مدعا کو واضح کر دیتے ہیں. اس کا حال یہ ہوتا ہے. چنانچہ یہ نقطہ نظر نری سوفسطائیت ہے. یعنی یہ جو نقطہ نظر ہے جس کا میں نے اعتراض میں ذکر کیا ہے، اس کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ تشکیک کا مرض ہے جو لاحق ہو گیا، اور کوئی چیز نہیں. یعنی اس میں بنیادی غلطی یہ کی گئی ہے کہ زبان کے معاملے کو واقعے پر قیاس کر لیا گیا. بنیادی بات یہ سمجھ لیجیے، جبکہ واقعے کا معاملہ بالکل الگ ہوتا ہے اور زبان کا معاملہ الگ ہوتا ہے. چنانچہ یہ نقطہ نظر نری سوفسطائیت ہے جس کے لیے علم کی دنیا میں ہرگز کوئی گنجائش نہیں پیدا کی جا سکتی. شاہ اسماعیل شہید اپنی کتاب ابقات میں اس پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں. ابقات ان کا میگنم اوپس، بڑی غیر معمولی کتاب ہے، اور وہ خود بھی قدیم علوم و فنون کے بڑے ماہرین میں سے شاہ اسماعیل شہید. تو انہوں نے اس پر تبصرہ کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کتاب میں بعض ایسی چیزیں آگے زیر بحث آئی ہیں جن میں ان کو اس مسئلے سے دوچار ہونا پڑا ہے. تو وہ اس نقطہ نظر سے واقف ہے، اس پر پوری طرح مطلع ہیں. انہوں نے اس پر یہ تبصرہ کیا، اور یہ تبصرہ بالکل وہی ہے جس کا خلاصہ میں نے بیان کر دیا کہ لا یخفى علی من لہ ادنی ممارسہ باسالیب الکلام ان ھذا القول ناشنا جہل متراکم اذ وضع الالفاظ لمعانیها من المتواترات فلا مدخل لعصمت الناقلین فی. اسالیب کلام میں ادنی ممارست بھی کسی شخص کو اگر حاصل ہے، یہ بالکل درست لکھا ہوگا. یعنی اگر زبان اور کلام کے اسالیب میں ادنی ممارست بھی کسی شخص کو حاصل ہے تو اس سے یہ بات چھپی ہوئی نہیں ہو سکتی کہ یہ نقطہ نظر طے برطے جہالت پر مبنی ہے. یعنی یہ جو نقطہ نظر پیچھے بیان ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ ناشنن جہل متراکم، یہ طے برطے جہالت پر مبنی ہے، اس لیے کہ لفظ کا معنی کے لیے بننا من جملہ متواترات. یعنی لفظ جو ہے یہ کسی کمرے میں نہیں بنتا کہ جہاں اس کے بننے کا عمل پیدائش تک ہو جائے
اور اس کے بعد وہیں اس کی وفات ہو جائے اور پھر کوئی شخص باہر آ کر بتائے کہ یہ لفظ پیدا ہوا تھا، اس بانی کے ساتھ پیدا ہوا تھا، فلاں جگہ اس کی قبر ہے. یوں نہیں ہوتا، یعنی یہ کبھی ہوتا نہیں اس طریقے سے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ لفظ کا معنی کے لیے بننا من جملہ متواترات ہے. ایسے نہیں لفظ بنتا، لفظ تو اصل میں صدیوں کا سفر طے کر کے بنتا ہے، یعنی وہ وجود پذیر ہوتا ہے، اس کے معنی لوگ ایک خاص طریقے سے بولنا شروع کر دیتے ہیں، وہ شائع و ضائع ہو جاتا ہے، وہ زبان کا حصہ بن جاتا ہے، لوگ اسے استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد کہیں جا کے اس لفظ سے لوگ اعتنا برتتے ہیں. یعنی یہ کوئی شاذ واقعہ نہیں ہے جو کسی کمرے میں ہوا اور کسی شخص نے اس کو نقل کر دیا. اس میں نقل کرنے والوں کے غلطی سے منزہ ہونے کی بحث کا کوئی سوال نہیں. یعنی یہ چونکہ ہے ہی من جملہ متواترات، اس لیے یہ بحث اس میں نہیں ہو سکتی. یہ بحث تو کسی ایسے واقعے کے بارے میں ہوگی جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ہوا اور پھر اس کے بعد ماضی کے مقبرے میں دفن ہو گیا. اب کوئی بیان کرنے والا اس کو بیان کر رہا ہے، وہ اب ایک تاریخی واقعہ ہے، اس کے بارے میں یہ بحث کی جائے کہ مورخ کون ہے، ثقہ ہے یا غیر ثقہ ہے، راوی کون ہے، اتصال ہے یا نہیں، سند کہیں منقطع تو نہیں ہو گئی. یہ صورتحال کبھی لغت میں، نحو میں، بلاغت میں موضوع بحث نہیں. یعنی لغت کچھ نہیں ہے مگر یہ کہ قول متواتر کو ایک کتاب میں ثبت کر دیا گیا ہے. قواعد کی کتاب، نحو کی کتاب کچھ نہیں ہے مگر یہ کہ قول متواتر کی تالیفات کا تجزیہ کر کے ایک صاحب علم نے اس کو بیان کر دیا ہے. اسالیب اور بلاغت کی کتابیں کچھ نہیں ہیں مگر یہ کہ جو ہمارا اجتماعی شعور ہے اس پر ہم کو متنبع کرتے ہیں. یعنی اگر آپ اس زاویے سے دیکھیں گے تو یہ معلوم ہو جائے گا کہ اس نقطہ نظر کے حق میں کوئی ایک لفظ بھی نہیں کہا جا سکتا. یہ ایک یوں سمجھ لیجئے کہ ٹھیک تبصرہ کیا ہے انہوں نے کہ ناشرن جہل متراکب، طے برطے جہالت سے پیدا ہوا ہے اور اس کی کوئی بنیاد نہیں. یہ شاہ اسماعیل شہید کا تبصرہ بالکل درست ہے اس کے اوپر، اس میں ادنا درجے کا بھی کوئی مبالغہ نہیں. اس بحث کے بارے میں اگر کوئی چیز، کیونکہ ذرا نسبتاً فنی بحث ہے اور عام لوگوں کے لیے اس کو سمجھنے میں اتنی آسانی نہیں ہوتی، اگر کوئی چیز ایسی ہے جو آپ نے پوچھنی ہے اس سے پہلے کہ میں اگلی بحث کی طرف بڑھوں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. میں اس کا جی جب یہ لغت کا ماہر کسی پر الفاظ کو اپنے تعلق سب کرتا ہے تو اس وقت اس سے غلطی کا امکان ہوتا ہے یا نہیں؟ بالکل ہو جاتا ہے. غلطی کا امکان ہوتا ہے اس سے کہ وہ ایک لفظ کو، یعنی لفظ کو ثبت کرنے میں تو نہیں ہوتا، اس کے معنی متعین کرنے میں ہو جاتا ہے. تو جیسے ہی وہ معنی متعین کرتا ہے تو یہ بتاتا ہے کیسے متعین کیا ہے اس نے. معنی متعین کرے گا نا، یہ بتائے گا کیسے متعین کیے ہیں اس نے. یعنی کیا ایک روزمرہ کا مفہوم ہے جس کو بیان کر رہا ہے تو بحث نہیں پیدا ہوتی. مثلا اگر جانا کا لفظ آپ لغت میں دیکھتے ہیں تو کبھی یہ بحث پیدا ہوتی ہے کہ اس کو بیان کرنے میں غلطی کر گیا ہے. لیکن اگر مثلا اس نے کسی ضرب المثل سے، کسی شعر سے یہ معنی اخذ کیے ہیں تو پھر وہ بتائے گا کہ میں نے یہ اس طرح اخذ کیے ہیں. اب بھی وہ ناقل نہ ہوا، یعنی ایک استخراج کرنے والا آدمی ہوا، ایک عالم ہوا جو قرآن کا مفہوم بیان کر رہا ہے مثال کے طور پر، یا شعر کے معنی بیان کر رہا ہے. شعر بھی موجود ہے، معنی بھی موجود ہے، ہم اس پہ بحث کر کے بتا دیں گے کہ تمہارے استخراج کردہ معنی غلط ہے. آپ یہ دیکھیں نا، قتیل نے برہان قاطع کے نام سے فارسی زبان کا لغت لکھا، اس میں اس نے بہت سے الفاظ کے معنی ثبت کیے. تو اس زمانے میں مرزا غالب نے اس پر تبصرہ کیا اور بہت سے الفاظ کے معنی کی غلطی واضح کر دی. یعنی یہ ایک علمی کام ہوتا ہے، نہ کہ یہ احاد کا نقل ہے. یا تو وہ متواتر مفہوم کو ثبت کر رہا ہے اور یا کسی ایسے شعر یا کسی ضرب المثل سے استخراج کر رہا ہے معنی کا. اگر اس کو کچھ دو چار صدیاں گزر جائیں، کسی دور کو مرتب کیے ہوئے دو چار صدیاں گزر گئی ہیں تو اس میں تو الفاظ کے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں. تو آج اس دور میں بیٹھ کے ہم کس طرح یہ طے کریں گے کہ الفاظ کے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں؟ یہ زندہ زبان میں ایسے نہیں ہوتا. یعنی آپ یہ کہیے کہ لفظ متروک ہو گیا ہے. الفاظ کے معنی تبدیل نہیں ہوتے بلکہ نسلاً بعد نسلاً لفظ نئے نئے مفہوم پہنتا چلا جاتا ہے، اور جیسے وہ پہنتا چلا جاتا ہے اسی طریقے سے وہ علم میں ثبت ہوتے چلے جاتے ہیں. یعنی وہ پہلے معنی کہیں گئے نہیں ہوتے. البتہ آپ یہ کہیں متروک ہو گیا ہے، تو میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید کا تو کوئی لفظ متروک نہیں ہوا، اور زبان میں اگر کوئی لفظ متروک ہو جاتا ہے تو وہ بے شک پھر آحاد کی چیز، یعنی پھر یہ بتانا پڑے گا کہ یہ کس زمانے میں بولا جاتا تھا. پھر وہ بات
متروک الفاظ کے بارے میں آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں، باقی تو اسی طرح ہوتے ہیں، ایک نئے شیڈ کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر لفظ خاطر ہے، ہماری زبان میں آیا تو دل کے معنی میں تھا، وسوسے کے معنی میں تھا، اس کے بعد کی خاطر کے لیے کے معنی میں استعمال ہونے لگ گیا، پہلی بات بھی اسی طرح متواتر نقل ہو رہی ہے، دوسری بات بھی اسی طرح متواتر نقل ہو رہی ہے، یعنی وہ اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے ایک خاص دور کے اندر۔ ایسا نہیں کہ وہ ختم ہو جاتا ہے، ختم ہوتا ہے جب تو پھر لفظ متروک ہوا کرتا ہے، پھر وہ ایک تاریخی اطلاع ہوتی ہے، اس میں شک نہیں۔ لیکن قرآن مجید میں تو ایسا کوئی لفظ ہے، اس کے تمام الفاظ اسی طرح آج بھی بولے جا رہے ہیں۔ جی اس طرح معنی جو متعین کر دی جاتے ہیں حدیث کی، جیسے مسالی کا لفظ ہو گیا، اس طرح اور بھی لفظ ہو گئے جو مفسرین جب معنی قرآن میں ترجمہ کرتے ہیں وہ لیتے ہیں، مراد لغت میں بھی ہوتے ہیں لیکن وہ دوسرا وہ لیتے ہیں، اس کی کیا دیکھیے نا، حدیث میں ایک معنی بیان کیے گئے ہیں، اول تو ایسی کوئی حدیث ہے نہیں جس میں لفظ کے معنی بیان کیے گئے ہوں سوائے ایک کے پورے ذخیرہ حدیث میں، لیکن تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ کسی لفظ کے معنی بیان کیے گئے ہیں تو وہ جملہ ہوگا نا، اس سے کسی نے اگر کوئی معنی عکس کیے ہیں یا ٹھیک کیا یا غلط کیے ہیں، اس پہ ہم بحث کر کے بتا دیں گے غلطی ہوگی۔ جی مطلب اور چیز ہے اور مصداق اور چیز، مطلب جو ہے معنی کیا ہے، اس معنی کا اطلاق کس چیز پر ہوتا ہے، یہ ایک الگ چیز۔ آپ کہتے ہیں کہ لمبا، اس کے معنی کیا ہے، جانتے ہیں نا آپ اس کے معنی کیا ہے اردو میں، لمبا چھوٹا، اس کا اطلاق کیا آپ نے کہ یہ شخص لمبا ہے، اس میں بحث ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ تقابل میں کہہ رہے ہوں، نسبت میں کہہ رہے ہوں، آپ مجازی مفہوم میں کہہ رہے ہوں، یہ مصداق کا تعین ہے، اس میں معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو بس ایک جملہ یاد رکھیے، اور وہ یہ کہ زبان کوئی ماضی کا واقعہ نہیں ہوتی، لفظ اپنے معنی کے ساتھ کسی گوشے میں پیدا ہو کر وہاں دفن نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے اسالیب اور قواعد یہ بھی تاریخ کا کوئی حادثہ نہیں ہے، اس میں جو غلطی ہوئی ہے وہ یہ ہوئی۔ وہ کم استعمال ہوتے ہیں، برقرار رکھتے ہیں، یعنی وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے ان الفاظ کا نقل ہونا بھی کہ وہ اصل میں نسبتاً بولے جا رہے ہوتے ہیں، کہ یہ لفظ بہت زیادہ بولا جاتا ہے اور یہ کم بولا جاتا ہے۔ وہ اس لفظ جس کو ہم معروف کہتے ہیں، یعنی وہاں یہ نہیں ہوتا کہ وہ متواتر اور غیر متواتر ہوتے ہیں، بلکہ معروف اور شاذ ہوتے ہیں، معروف کی نسبت سے شاذ کہا جاتا ہے۔ لفظ جیسے ہی اپنا استعمال ختم کر دیتا ہے پھر وہ متروک ہوتا ہے، متروک ماضی کا واقعہ ہے، یعنی لفظ اس معنی میں متروک ہو گیا، اب بولے نہیں جاتے۔ تو اب جناب ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں اور تیسرے سوال کو زیر بحث لاتے ہیں۔ تیسرے سوال کو بھی ایک مرتبہ پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے۔ سوال یہ تھا کہ قرآن مجید کی کچھ آیات کے بارے میں قرآن خود یہ کہتا ہے کہ وہ محکم ہے اور کچھ آیات متشابہ ہیں، اور قرآن ہی یہ کہتا ہے کہ متشابہ کا مفہوم اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ تو جب یہ صورتحال ہے تو پھر قرآن مجید میزان اور فرقان کیسے رہے گا؟ یہ سوال اس سے پہلے زیر بحث آ چکا ہے، میں اس کی پوری تقریر کر چکا ہوں، اس کو ذہن میں تازہ کر لیجئے، اس وقت میں نے صرف اشارہ کیا اس جانب۔ تو یہ تیسرا سوال ہے، اس کی تھوڑی سی ہم تفصیل کریں گے، یعنی یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ مسئلہ پیدا کیسے ہوا ہے، اس کے بارے میں اہل علم کے نقطہ نظر کیا ہیں، اور اس مسئلے کو جس زاویے سے لوگوں نے دیکھا اس میں غلطی کا منشا کیا ہے۔ جیسے میں نے پیچھے آپ کو بتایا کہ جو بحث الفاظ کی دلالت کی ہم نے کی ہے اس میں غلطی کا منشا کیا ہے۔ غلطی کا منشا زبان کو واقعے پر قیاس کرنا ہے، یعنی غلطی یہاں سے ہوئی۔ جب اس غلطی کو آپ متعین کر لیں گے تو اس کے بعد اس کی تردید آپ کے لیے آسان ہو جائے گی، اور علمی لحاظ سے یہ بات ہر طالب علم پر واضح رہنی چاہیے کہ جب کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ اصل میں مسئلہ پیدا کہاں سے ہو رہا ہے، یعنی جب تک آپ اس کی پیدائش کی جگہ تک نہیں پہنچ جائیں گے اس وقت تک نہ اس کی حقیقت واضح ہوگی اور نہ اس کی تائید یا تردید صحیح علمی بنیادوں پر ہو سکے گی۔ ہمیشہ یہی ہوتا ہے۔ یہ جو بہت عام طور پر آپ دیکھیں کہ بحث پیدا ہو جاتی ہے، بعض اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے
کہ 2 یا 3 یا 4 آدمی جو اس پر بحث کر رہے ہوتے ہیں وہ منشا تک، منشا کا لفظ میں یہاں بول رہا ہوں پیدا ہونے کی جگہ، یعنی اس کے پیدائش کے مقام تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے، یعنی اس میں اصل ماخذ سے بحث نہیں کی جاتی بلکہ بہت بعد سے شروع کر دی جاتی ہے۔ اور جب کوئی چیز بہت بعد سے شروع کر دی جائے گی تو پھر اس کے بعد یہ متعین ہی نہیں ہو سکے گا کہ مسئلہ پیدا کہاں سے ہوا۔ اگر آپ اس کی پیدائش کی جگہ تک پہنچ جائیں گے تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر بھی بات واضح نہ ہو، لیکن یہ واضح ہو جائے گا، یہ کم سے کم واضح ہو جائے گا کہ مسئلہ اصل میں ہے کہ اس کی نوعیت کیا ہے۔ تو محکم اور متشابہ کے مسئلے کو بھی ذرا تھوڑا سا سمجھ لیجیے۔ اس میں جہاں تک محکم کا تعلق ہے، یہ لفظ تو کوئی بہت زیادہ بحث کا تقاضا نہیں کرتا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز کہ جس کو بالکل مضبوط کر دیا گیا ہے، اس اعتبار سے بھی کہ اس کا مفہوم کیا ہے، اس اعتبار سے بھی کہ اس کا مصداق کیا ہے، یعنی ساری بحث اصل میں ان دونوں چیزوں میں ہوتی ہے، یہ کہ اس کے معنی کیا ہے، یہ کہ اس کا مصداق کیا ہے۔ تو ان دونوں اعتبارات سے جس چیز کو احکام کے ساتھ ایک کلے کی طرح مضبوط کر دیا گیا ہو تو گویا یوں سمجھ لیجئے کہ اب اس کے بارے میں بحث و نزاع کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے، مفہوم بھی متعین ہو گیا، یا یوں کہیے کہ مفہوم ظاہر و باہر ہے، ہر آدمی اس سے واقف، اور مصداق بھی ظاہر و باہر ہے، یعنی اس میں کوئی بحث نہیں ہو سکتی۔ یہ دونوں باتیں جب پوری ہو جاتی ہیں، اسی وجہ سے احکام کے بارے میں علماء لغت کی بات ٹھیک کہتے ہیں کہ اصل میں منی کے معنی میں، یعنی جیسے کہ ایک کلا ہے تو اس کلے کو آپ کیا کرتے ہیں، اس کی فصیل بنا دیتے ہیں، تو اب وہ باہر سے کسی چیز کو داخل نہیں ہونے دیتا، یعنی حسن منی، تو یہی اصل میں احکام ہے، کسی چیز کو محکم کر دینا، ایسا کر دینا کہ اب وہ اپنے مفہوم کے اعتبار سے بھی کسی تردد کو داخل نہیں ہونے دیتی، اور اپنے مصداق کے لحاظ سے بھی کسی تردد کو داخل نہیں ہونے دیتی، تو وہ محکم ہو جائے گی۔ اس پر مجھے زیادہ بحث کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے۔ متشابہ کیا ہے؟ اس میں دیکھیے میں زبان کی ایک تھوڑی نازک بحث آپ کے سامنے کروں گا، اگر آپ نے اس کو سمجھ لیا تو اس بحث کا بھی منشا واضح ہو جائے گا۔ عربی زبان میں یہ جو لفظ ہے تشابہ، اس سے بنا ہوا ہے نا متشابہ، تشابہ، اس کو آپ قرآن مجید میں دیکھیے استعمال ہوا ہے۔ اصل لغت کے لحاظ سے لفظ کے معنی ہے ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہونا، اصل لغت کے لحاظ سے لفظ کا مطلب یہ، قرآن مجید میں یہ اس مفہوم میں کئی جگہوں پر استعمال ہوا۔ مثلا پورے قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتابم متشابہم مثانی، پورے قرآن کے بارے میں کہا، یعنی یہ کتاب متشابہ ہے، وہاں یہ اصل لغت کے لحاظ سے لفظ جس معنی میں بولا جاتا ہے اس معنی میں استعمال ہو گیا، یعنی مطلب یہ کتاب ملتی جلتی اور ہم رنگ ہے، جہاں سے پڑھیے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی چیز ہے وہاں بیان ہوئی، ایک ہی چیز ہے وہاں بیان ہوئی، انداز، اسالیب، مضمون، طرز ادا یہ بدل جاتے ہیں۔ تو تشابہ کے لفظ کے اصل معنی یہ ہے، یعنی چیز کا ملتا جلتا ہونا، ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہونا، یہ اس کا مفہوم ہے۔ اور جگہوں پر قرآن مجید میں مثلا جنت میں اللہ تعالیٰ کی طرف جو ثمرات ملیں گے اس کے بارے میں بھی استعمال ہے متشابہم وغیرہ متشابہ، یعنی وہ ملتے جلتے بھی ہوں گے اور ملتے جلتے نہیں بھی ہوں گے۔ اچھا، اسی طریقے سے سورہ بقرہ میں استعمال ہوا ہے کہ جب انہیں ایک کے بعد دوسری نعمت اللہ تعالیٰ دیں گے تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ابھی ہمیں ملی تھی، وہ اتو بھی متشابہہ، اور یہ وہ اس لیے کہیں گے کہ اگرچہ وہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے تو بہت کچھ بدلی ہوئی ہوگی لیکن بظاہر ہم رنگ ہوگی، ملتی جلتی ہوگی۔ تو اتو بھی متشابہہ میں بھی بالکل اسی معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی لفظ اپنے اصل مفہوم کے اعتبار سے ملتے جلتے ہونے کے معنی میں۔ اچھا، اب دیکھیے کیا ہوتا ہے زبان میں، یعنی لفظ اپنے اصل مفہوم میں استعمال ہوتا ہے، جیسے ہی لفظ اپنے اصل مفہوم میں استعمال ہوتا ہے تو کوئی نتیجہ پیدا کر دیتا ہے، اور بعض اوقات وہ نتیجہ اصل مفہوم سے کئی قدم آگے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ مثلا مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ میں آج کون سا لباس پہنوں، میں نے الماری کھولی، 10-15 لباس میں نے نکالے اور نکال کے رکھ دیے۔ اب میرا خیال تھا کہ فلاں میں لباس پہنوں گا، تھوڑی سی تاریکی ہے، لباس بھی ملتے جلتے ہیں نا، لیکن نتیجہ کیا نکلا ہے؟ نتیجہ یہ نکلا، لباس کیا ہے؟ ملتے جلتے ہیں۔ یہ کوئی برائی کی چیز تو نہیں، ملتے جلتے لباس ہوتے ہیں، لیکن نتیجہ کیا نکلا ہے؟ نتیجہ منفی نکل آیا ہے۔
وہ یہ ہے کہ اس تشابہ کا نتیجہ التباس میں نکلا ہے. اب میں متعین نہیں کر پا رہا کہ کون سا لباس وہ لباس ہے جو مجھے پہننا. یعنی تشابہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے ایک مثبت چیز ہے، بعض اوقات اپنے نتیجے کے لحاظ سے ایک منفی چیز بن جاتی ہے. یعنی مجھے جہاں تمیز کرنی تھی 2 3 4 5 10 چیزیں تھیں، ان کے درمیان میں مجھے امتیاز کرنا تھا نا، وہ چیزیں ملتی جلتی ہیں. یعنی آپ یوں سمجھیے ہمارے گورنمنٹ کالج میں جس زمانے میں پڑھتا تھا تو ہمارے ہاں 2 بھائی تھے، اجمل نیازی اور اصغر نیازی. دونوں کی صحت ایک جیسی، صورت ایک جیسی، داڑھی ایک جیسی، پگڑی ایک جیسی، لباس بھی ایک ہی جیسا پہنتے تھے، دونوں جڑواں تھے. تو ان میں سے ایک نے ایک مضمون لکھا مشابہت. اب ہوتا کیا تھا کہ ایک کے دوست دوسرے سے ملے اور انہوں نے کہا کہ بھائی کمال ہے، میں کل انتظار کرتا رہا تم آئے ہی نہیں، اور معلوم ہوا کہ وہ اصل میں وہ نہیں تھے. استاد صاحب نے کہا کہ میں نے تمہاری کل غیر حاضری لگا دی تھی. اٹھ کے کہا جی حضور وہ دوسرے کی لگائی ہوگی، میں وہ نہیں ہوں. تو انہوں نے ایک بڑا دلچسپ مضمون لکھا مشابہت، یعنی تشابہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے ملتا جلتا ہونا. کیسا ایک یعنی سادہ مفہوم ہے، کوئی خرابی نہیں. تشابہ کا نتیجہ بعض اوقات التباس کی صورت میں نکلتا ہے، اور جب تشابہ کا نتیجہ التباس کی صورت میں نکلتا ہے تو متشابہ مشتبہ ہو جاتا ہے. یعنی جب تشابہ کا نتیجہ التباس کی صورت میں نکلتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ متشابہ ملتا جلتا نہیں رہتا، نتیجے کے لحاظ سے مشتبہ ہو جاتا ہے. تو یہ اس لفظ کا مفہوم ٹھیک ہے، ایسا ہوتا ہے. مثلا قرآن میں اس کی مثال ہے کہ جب بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ گائے ذبح کرو تو انہوں نے کہا ان البقرہ تشابہ علینا. یعنی یہاں یہ اپنے نتیجے کے لحاظ سے استعمال ہوا ہے کہ یہ گائے یہ تو یعنی گھپلا ہو گیا. گائے میں امتیاز کرنا کہ کون سی ذبح کی جائے اور کون سی نہ ذبح کی جائے، اس میں مشکل ہو گئی. یہاں بالکل اسی مفہوم میں استعمال ہوا ہے. گائے ہیں، آپ کہتے ہیں گائے ذبح کرو، اب اس میں تو ہمیں بڑا اشتباہ پیش آ رہا ہے. گائے مشتبہ ہو گئی، جیسے ہمارے یہاں پولیس میں لوگ مشتبہ ہو جاتے ہیں، تو گائے مشتبہ ہو گئی. تو قرآن مجید میں یہ اپنے اصل مفہوم میں بھی استعمال ہوا ہے، جس کی میں نے مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کر دی، اور قرآن مجید ہی میں یہ اپنے اس نتیجے کے لحاظ سے بھی استعمال ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ استعمال کے لحاظ سے اس لفظ کے 2 اور بھی معنی ہیں. میں اس وقت اس پر گفتگو نہیں کرنا چاہتا، لیکن استعمال کے لحاظ سے اس لفظ کے 2 مفاہیم بالکل ثابت ہو گئے. یعنی ایک اصل کے لحاظ سے استعمال اور ایک نتیجے کے لحاظ سے استعمال، ایک ملتے جلتے کے معنی میں استعمال اور ایک مشتبہ کے معنی میں استعمال. تو غلطی کا منشا یہ ہے کہ اس دوسرے مفہوم میں اس کو لے لیا گیا. غلطی کا منشا کیا ہے کہ دوسرے کے مفہوم میں لے لیا گیا، یعنی متشابہ کو اس کے اصل مفہوم کے بجائے مشتبہ کے معنی میں لے لیا. یہ غلطی کا منشا ایک لفظ یہ. اچھا اس کے بعد ایک دوسرا لفظ ہے اس آیت میں جو مسئلہ بنا ہے. یہ میں ابھی اس کی تفصیل بتاتا ہوں آپ. دوسرا لفظ ہے تعویل. تعویل کا لفظ ہمارے ہاں عام استعمال ہوتا ہے. امام فرائی کی کتاب اصول التاویل، تعویل کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں تفسیر کے معنی میں. یہ جو اس لفظ کا مفہوم ہے یہ شو کے لحاظ سے مولد مفہوم ہے تفسیر کے معنی میں. اصل میں اس لفظ کا مطلب ہے کسی چیز کو اس کی حقیقت تک لوٹا دینا، اصل اس معنی میں. اور یہ قرآن مجید میں اس معنی میں استعمال ہوا ہے. یعنی قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں تو اسی معنی میں استعمال ہوا ہے. بلکہ قدیم عربی زبان جو ہے اس میں یہ لفظ اصلاً کسی چیز کی حقیقت یا اس کے مصداق تک اس کو پہنچا دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو چونکہ ایک مولد مفہوم بعد میں پیدا ہونے والا مفہوم ذہنوں پر غلبہ پا چکا ہے، تو یہ تعویل کا لفظ حقیقت تک لوٹانے کی بجائے معنی کے معنی میں، تفسیر بولتے ہیں نا، اب یہ اس کی تفسیر ہے، اس معنی میں استعمال ہونے لگا. یہ مفہوم اس کا بعد کا مفہوم ہے، اس کا غلبہ ہوا ہے بعد کے زمانوں میں، اور اتنا زیادہ غلبہ ہوا ہے کہ اب اس کے بعد اس کو اصل مفہوم میں عام طور پر لوگ متنبہ ہو کر نہیں بولتے. قرآن میں آگے اس کی مثال آئے گی سورہ یوسف میں، جس میں بالکل ٹھیک یہ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. یعنی یہ جو چیز کہنا ہے نا کہ بھائی اس بات کی حقیقت کیا ہے. آپ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے. آپ کہتے ہیں کہ جنت میں پھل ہوں گے، اس کی حقیقت کیا ہے. جنت میں حوریں ہوں گی، اس کی حقیقت کیا ہے.
جنت میں انسان جو ہے ان کو یہ جسم دیا جائے گا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو یہاں اصل میں آپ معنی نہیں پوچھ رہے ہوتے، بلکہ اس کی حقیقت پوچھ رہے ہوتے ہیں، اس کا مصداق پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ لفظ محکم ہوتا ہے جب اس کا مفہوم بھی متعین ہو جائے اور اس کا مصداق بھی۔ تو اصل میں مصداق کو جاننا یہ تعویل ہے، اور معنی کو جاننا یہ شرح ہے، یہ ترجمہ ہے، یہ تفسیر ہے۔ تو لفظ کا یہاں بھی وہی ہوا ہے کہ ایک لفظ، اور میں نے کبھی اشارہ کیا تھا شاید کہ جو بڑا ایک فتنہ ہوا ہے ہمارے ہاں وہ یہ ہے کہ لفظ چونکہ اپنا سفر طے کرتا ہے اور اس کے اندر نئے مفاہیم داخل ہو جاتے ہیں اور پرانے مفہوم پر تنبع کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ جیسے کتاب کے لفظ میں ہم نے دیکھا کہ وہ اصل میں بک کے معنی میں، یہ کتاب جو ہمارے یہاں ہوتی ہے، اتنا زیادہ استعمال ہونے لگ گیا، وہ غلط معنی نہیں ہے اس کے، اتنا زیادہ استعمال ہونے لگ گیا کہ وہ اپنے اصل مفاہیم کے لحاظ سے تنبع کا موضوع نہیں رہا، یعنی قانون کے معنی میں، نوشتے کے معنی میں، خط کے معنی میں کم ہو گیا اس کا استعمال۔ بین یہی معاملہ تعویل کے ساتھ ہوا ہے۔ تو یہ دو لفظوں کے معنی پر آپ متنبع ہو جائیے۔ اس تنبع کے بعد اب دیکھیے کہ ہمارے ہاں مختلف اہل علم نے ان کو کس طریقے سے لیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب وقت کتنا ہے؟ ابھی ہے، یعنی مختلف اہل علم نے اس کو کس طریقے سے لیا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ بنیادی مسئلہ یہیں سے پیدا ہوا، یعنی بنیادی مسئلہ کہاں سے پیدا ہوا کہ لفظ متشابہ کو مشتبہ کے معنی میں لے لیا گیا اور تعویل کو معنی کے معنی میں لے لیا گیا۔ یعنی یہ گویا ایک بنیادی مسئلہ ہے۔ منشا کیا ہے، غلطی پیدا کہاں سے ہوئی؟ وہ یہاں سے پیدا ہوئی کہ متشابہ کے لفظ کو مشتبہ کے معنی میں لے لیا اور تعویل کے لفظ کو معنی کے معنی میں لے لیا۔ اچھا، اب صورتحال کیا بنی؟ اب صورتحال یہ بنی کہ قرآن مجید نے یہ کہا کہ اس میں کچھ آیتیں محکم ہیں اور کچھ آیتیں متشابہ۔ تو معنی یہ بن گیا کہ کچھ آیتیں محکم ہیں اور کچھ آیتیں اپنے مفہوم کے لحاظ سے مشتبہ۔ اور جب قرآن نے یہ کہا کہ ان کی تعویل کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو مطلب یہ ہوا کہ اس کے معنی خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور جب نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے معنی خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو ظاہر ہے کہ پھر اس کے بعد قرآن نہ میزان رہتا ہے نہ فرقان رہتا ہے، کیونکہ پہلے تو یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ محکم کون سی ہے اور متشابہ کون سی ہے۔ چنانچہ آپ یہ دیکھیں گے، ابھی میں آپ کے سامنے ان لوگوں کا یہ اعتراف رکھوں گا جلیل القدر اہل علم کا، کہ ایک زمانہ ایسا رہا ہے کئی صدیوں پر مشتمل کہ جس میں جبریہ اور قدریہ کی مثلاً بحثیں ہوں، تو جو آیت ان کے نزدیک ان کے مسلک کی تائید کرتی تو انہوں نے کہا کہ یہ محکم ہے، اور جو اس کے خلاف تھے ان کا متشابہ۔ اچھا، دوسرے لوگوں نے کہا کہ وہ محکم ہے اور کہا کہ یہ متشابہ۔ تو ایک ہی آیت ایک کے نزدیک محکم ہو جاتی تھی، دوسرے کے نزدیک متشابہ ہو جاتی تھی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ متشابہ ہے مشتبہ کے معنی میں، اور اس کے معنی خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ میری وجہ کبھی سمجھ میں نہیں آیا کہ جب خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا تو انہوں نے جاننے کی کوشش کیوں کی۔ لیکن اس میں بھی پھر لوگوں نے یہ کیا کہ قرآن کی آیت وہ آگے زیر بحث آئے گی، اس میں ایک جملے میں جو اصل میں استناف پر مبنی تھا، اتصال پیدا کر کے یہ نقطہ پیدا کر لیا کہ اللہ بھی معنی کو جانتا ہے اور علم میں رسوخ رکھنے والے بھی جانتے ہیں۔ تو اب علم میں رسوخ رکھنے والے کون ہیں؟ علم میں رسوخ رکھنے والے وہ ہیں، امام راضی کے الفاظ میں، جو صرف لغت نہ جانتے ہوں، صرف نحو نہ جانتے ہوں، صرف زبان کے اسالیب نہ جانتے ہوں، بلکہ برہانیات اور عقلیات میں رسوخ رکھتے ہیں۔ تو جب وہ برہانیات اور عقلیات میں رسوخ رکھتے ہیں تو وہی جانیں گے نا اس کے معنی کیا ہے۔ اور پھر ایک برہانیات میں رسوخ رکھ کے ایک آیت کو محکم قرار دے گا، دوسرا مشتبہ قرار دے گا، اور محکمات اور متشابہات کی عظیم جنگ شروع ہو جائے گی۔ کبھی آپ اس کو پڑھیے تو آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ ایک چھوٹی سی غلطی جو ابتدا میں ہوئی اس نے کیا ستم ڈھایا ہے اس معاملے میں۔ تو یہ اس سارے پہلو کی اصل تقریر ہے، یعنی بات اصل میں کیا ہے یہ ہم اب دوسری نشست میں زیر بحث لائیں گے، اور اہل علم نے اس کو کس کس زاویے سے دیکھا ہے اس غلطی کے پیدا ہو جانے کے بعد، اس کو بھی ہم اگلی نشست میں زیر بحث لائیں گے۔ اب آپ لوگ 20 منٹ کا